السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، کچھ دن قبل لاہور میں جو اچھرا بازار ہے وہاں پر ایک خاتون نے، ایک عورت نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربی سے ملتے جلتے خط، جو عربی خط ہوتا ہے اس کے مشابہ جو ہے نا وہ کچھ لکھا ہوا تھا، جس سے حلوہ جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے آسانی کے ساتھ، وہ لکھا ہوا تھا، جا بجا جگہ پہ لکھا ہوا تھا۔ تو جناب وہ معاملہ کافی سنگین ہو گیا اور وہاں پہ پولیس بلانا پڑ گئی، اور وہاں پر جناب لیڈیز جو پولیس تھیں وہ بھی جناب وہاں پہ آئیں اور آ کر کے جناب ان کو چادر لپیٹ کر کے تو وہاں سے وہ نکال کر لے گئیں۔ لوگ کافی پریشان تھے کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو قرآن، مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قرآنی عبارت لکھی ہوئی ہیں یا قرآن مجید کے حروف لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ تو اس حوالے سے نا جناب وہ کافی معاملہ جو ہے نا وہ سنگینی معاملے کی اسی لیے بنتی چلی گئی کہ لوگ اس کو کچھ سمجھتے رہے، اور معاملہ جو تھا حقیقت میں یہ تھا کہ وہ عربی عبارت تو نہیں تھی مگر قرآنی حروف جو ہوتے ہیں الف با تا، وہ اس طرح سے مطلب وہاں پر رقم تھا۔ تو عربی جو کیلیگرافی والا لباس جو اس نے پہن رکھا تھا، تو اس حوالے سے لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہو گیا۔ اچھا، میں اب جو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ساتھیوں سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، یار دیکھیں یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہوا اور پورے پاکستان میں ہر اینکر، ہر جناب تبصرہ نگار اور جتنے جناب بڑے بڑے صحافی لوگ ہیں یا جو بھی مطلب اپنے اپنے چینلز کے اوپر بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، وہ سبھی جناب اس کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ جناب یہ دیکھیں، ہر کوئی مطلب بندہ اپنے اپنی آراء جو ہے وہ اس کے اوپر رقم کرتا رہا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہا۔ اوہو، تو میں نے یار ایک چھوٹی سی اس طرف توجہ دلوانے کے لیے میں نے یہ گفتگو تھوڑی سی کرنا چاہ رہا تھا کہ یار دیکھیں، ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے، اور ہمارے اطراف میں اسلام نام کی دور دور تک کوئی شے نظر نہیں آتی ہے نا۔ ہمارے ملک کا نظام اسلامی نہیں ہے، تہذیب اسلامی نہیں ہے، معیشت اور معاشرت اسلامی نہیں ہے، وضاقتہ اسلامی نہیں ہے، فکر و عمل اسلامی نہیں ہے، سوچ اور ہر مطلب کوئی بھی شے جو ہے نا وہ جو اسلام کے تقاضے پورے کرنے والی ہو وہ ہمارے معاشرے میں نظر ہی نہیں آتی۔ مگر حیرت ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے جب کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہمارا اسلام جاگ پڑتا ہے، ہماری دینی جو مطلب ایک تڑپ ہے، ایک جذبہ ہے، وہ جوان ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ پتہ نہیں مطلب ہمارے اندر اشتعال کس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ہم وہ تمام کفر کو جو ننگا ناچ رہا ہے نا اس کو پشے پست ڈال کے تو ایک چیز کو پکڑ کے ہم لوگ اس کے جناب پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے۔ میں اکثر یار ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے برائی کو ختم کرنا اور ایک ہوتا ہے برائی کی جڑ کو ختم کرنا۔ اب مثال کے طور کے اوپر ایک ایسا شجر ہو کہ جس کے مطلب کانٹے ہی کانٹے نکلتے ہیں، اور وہ کانٹے دار درخت جو ہے وہ پنپتا ہے، پھولتا ہے، پھیلتا ہے، بڑھتا ہے نا۔ تو وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی ایک ٹہنی کاٹ دیتے ہیں، یار یہ بہت کانٹوں والی ہے، اس کو کاٹ دیں، تو پھر کیا ہوگا، وہ پھر نئی ٹہنی نکل آئے گی کانٹے والی ہے نا۔ ہم کہہ رہے ہیں یار چلے ایک اور کاٹ دیں، ایک اور کاٹیں گے تو وہ ایک اور نکل آئے گی، یعنی ہم جتنی بھی ٹہنیاں کانٹوں والے درخت کی کاٹتے جائیں گے نا تو وہ ٹہنیاں تو کٹتی جائیں گی، لیکن جو وہ درخت ہے وہ کانٹے بناتا چلا جائے گا، اور وہ اپنی اس جو جبلت ہے، جو اس کی خصلت ہے، جو اس کی خصوصیت ہے،
وہ اس کو ختم نہیں کرے گا۔ تو آج معاملہ کچھ اسی طرح سے ہے کہ پورا معاشرہ دین اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ جیسے کہ چھوٹی سی بات اسی کو ساتھ جوڑتے جاؤں میں کہ یہ دیکھیں، یہ جو پولیس خاتون ہے، جو جناب ایس پی جو صاحبہ جو ہیں، خاتون جو لیڈی ہیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کی وضاحت دیکھیں، اور پھر وہ مردوں کے اندر اس طرح آنا، یہ وہ سارا کچھ آپ اب اس کو اسلام کے تناظر میں دیکھیں نا، تو اس کی یقین کریں 1% گنجائش ہی نہیں ہے کہ عورت اس مطلب لباس میں اس طرح کے حالات میں گھر سے باہر نکلے، ہے نا۔ خیر، یہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ پورا مطلب معاملہ جو ہے، پورا نظام تلپٹ ہوا پڑا ہے اس کی طرف۔ روز یہ ہمارے ارد گرد اتنے مطلب کفریات ہو رہے ہیں، نظام چل رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، سارے خاموشی سے جناب یہ میٹھا زہر پیے ہوئے ہیں، خاموشی سے سو جاتے ہیں، ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں، پھر اپنے روزگار میں مشغول ہو جاتے ہیں، مگر اس طرف ہم نہ کبھی نکلے، نہ کبھی بات کی، نہ کبھی تبصرہ کیا، اور نہ کبھی کسی کو جگانے کی کوشش کی، ہلانے کی کوشش کی، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ تو اسلام کے نام پہ زندہ ہیں، اسلام ہماری زندگی ہے، اوڑھنا بچھونا سارا کچھ ہمارا اسلام ہے، تو اسلام ہے کہاں پہ؟ تو اصل بات تو یہی ہے کہ اب یہ اس عورت نے یہ جو کپڑے پہنے ہیں، تو یار دیکھیں مطلب ہمارے اندر وہ اسلام کا مطلب جو اثر رسوخ اسلام کا ہمیں اگر اس کا علم ہوتا، یا اس کی تعلیمات ہمارے اندر اتری ہوتی، یا اس کا ہمیں تھوڑا بہت ہاؤ ہوتا، یا تھوڑی بہت ہماری سوچ اس طرح سے بنی ہوتی کہ یار اسلام کے مطالبات کیا ہیں، اسلام کی اخلاقیات کیا ہیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، تو شاید اس طرح کے معاملات پیش ہی نہ آئیں۔ مگر جب ایک چیز کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو وہ مطلب اب یہ سارا کچھ کیے جا رہا ہے، اور مطلب وہ اپنے تئیں اس کو ایک مطلب فیشن کہہ لیں، یا اس کو معاشرے کے اندر جو اس کو آزادی ملی ہوئی ہے اس کا وہ مطلب اس آزادی کا اظہار کہہ لیں، وہ سارے معاملہ تو وہ کرتا چلا جا رہا ہے یا کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو پھر ہم ایک چھوٹے سے کانٹے کو پکڑ کے یار یہ کانٹا ہے اس کو کاٹ دیں، یہ کانٹا اس کو کاٹ دیں، اور بھئی یہ حال اس کا نہیں ہے۔ اصل میں لوگوں کو اسلام کا، دین اسلام کی تعلیمات کا شعور ہی نہیں ہے نا۔ جب دین اسلام کا شعور ہی نہیں ہے، تعلیمات اسلامیہ ہمارے اندر اتری ہی نہیں، تو عمل کے اندر درستگی کیسے آئے گی؟ وہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، میری نا پچھلے دنوں میں اپنی بات کرتا ہوں، پچھلے دنوں نا میری ایک فیملی ممبر سے میری بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بچے کو صبح اٹھ کے آپ اسکول بھجواتے ہیں تو وہ کتنے بجے اٹھتا ہے؟ کہتے جی وہ تقریباً کوئی 7 بجے 6:30 بجے اٹھ جاتا ہے، کیونکہ 8 ساڑھے 8 بجے اسکول لگتا ہے، تو اس سے پہلے اس نے تیار ہونا ہوتا ہے، ناشتہ کر کے اس کو بھجوانا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا فجر کی نماز اگر آپ تھوڑا سا اسے پہلے اٹھا لیں تو تاکہ وہ فجر کی نماز بھی ادا کر لے بچہ یا بچی۔ اور نہیں وہ ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی جناب، وہ عمر ہوگی تو پھر نماز بھی پڑھا لیں گے۔ تو میں نے کہا سکول کی عمر ہو گئی ہے یعنی کہ وہ چیز جو زیادہ ضروری ہے، جو شروع سے بچے کی تربیت کی گٹی میں بٹھانے کے لیے اس کو ماں باپ پریکٹیکلی یہ سارے معاملات کروائیں، اچھا اس طرف ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی، اور جو جس کام کے لیے محنت کی جا رہی ہے نہ وہ فرض ہے، نہ وہ واجب ہے، نہ وہ سنت ہے، وہ پتہ نہیں کس کام کے لیے ادھر جناب اس کو تیار کر کے بھجوایا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ نماز زیادہ ضروری ہے یا سکول جانا زیادہ ضروری ہے؟ اچھا اب وہ ہیں تو آگے سارے جاہل، کیونکہ وہ ان کی سوچ اور وہ دماغ جو ہیں وہ دین کی تعلیمات سے تو بالکل خالی ہے، تو انہوں نے جناب سوچنا سمجھنا تو ہوتا نہیں، فوراً جواب دے دیا جناب وہ دیکھیں نا اپنا دونوں چیزیں ضروری ہیں، نماز بھی ضروری ہے، اسکول جانا بھی ضروری ہے۔ اچھا میں نے کہا یار یہ تو ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی۔ میں نے پھر ایک اور بات پوچھی، میں نے کہا اچھا یہ بتائیں ان دونوں میں کوئی ایک چیز ہمیں کہیں کہ یار یہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟
نماز زیادہ ضروری ہے یا سکول جانا زیادہ ضروری ہے؟ ان دونوں میں سے چلیں ایک بتائیں. تو پھر جناب وہ حضرت کہتے کہ نماز زیادہ ضروری ہے. تو جناب بات یہیں بھی ختم ہو جاتی ہے کہ جو چیز ضروری ہے وہ تو ہم نے چھوڑ دی، وہ تو ہم نے پس پشت ڈال دی. تو اب جو ضروری نہیں ہے اس کے لیے صبح سے شام تک ہمارے سارے توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، پیسہ صرف ہو رہا ہے، ہم لوگ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. تو سارا کچھ تو ہم الٹ کر رہے ہیں، اور پھر ہم مطلب ایک دو اس طرح کے اکا دکا واقعات جب ہمارے منظر عام پر آتے ہیں تو ہمارا اسلام جاگ پڑتا ہے، ہمارے اندر دین کی روح جاگ پڑتی ہے. یار یہ عجیب منافقت ہے، یہ عجیب سی بات ہے. بھی جب تربیت ہی نہیں ہے، جب شجر ہی وہ نہیں ہے، جب معاملہ ہی وہ نہیں ہے، تو آگے سارا کچھ معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا، ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے. دیکھیں میں اب آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، کوئی باتیں پھر کرتا چلا جاؤں تو پھر بہت ٹائم گزر جائے گا. آپ لوگوں کا بھی ٹائم بہت قیمتی ہے نا، آپ لوگوں کا وقت بھی بہت قیمتی ہے، اس کو بھی تو ملحوظ خاطر رکھنا ہے نا. اچھا میں صرف ایک بات کہوں گا، اسی بات کی اجازت چاہوں گا کہ خدا را جن لوگوں جو میری بات سن رہے ہیں نا، جو مسلمان ہیں، میں صرف ان کو تو متوجہ کر کے بات کہہ رہا ہوں، توجہ دلوا رہا ہوں کہ جو مسلمان ہیں نا، ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے اسلام سے، اپنے دین سے، دستور حیات سے پوچھ لینا چاہیے. کوئی بھی کام اگر ہم کرتے ہیں نا جو ہمارے لیے بالکل نیا کام ہے نا، تو ہمیں علماء سے رہنمائی لینی چاہیے. علماء حق سے ہمیں مل کر کے اس حوالے سے معلومات لینی چاہیے کہ جناب اس بارے میں ہمارا دستور حیات ہمیں کیا خبر دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، کیا معاملات ہمیں کرنے چاہیے، ہے نا؟ بات تو صحیح ہے نا، ہونا چاہیے نا ایسے. تو یقیناً جب ہم اپنے ہر معاملے میں اپنے ضابطہ حیات سے رہنمائی لیں گے، دستور حیات سے رہنمائی لیں گے، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تعلیم کیا ہونی چاہیے، بچی پیدا ہوتی ہے اس کی تعلیم کیا ہونی چاہیے، ہے نا؟ رشتہ داروں سے کس طرح کے معاملات ہیں، کاروباری کس طرح کے معاملات ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، مطلب زندگی میں جو چیزیں بھی ہمارے ساتھ جڑتی چلی جاتی ہیں نا، ان کے ساتھ کیسا ربط رکھنا ہے، یہ ہمیں اسلام کی تعلیمات سے، اسلام کے نور سے، ضابطہ حیات سے ہمیں ضرور، بلکہ مسلمان کا فرض ہی یہی بنتا ہے کہ وہ اس سے اس حوالے سے رہنمائی لے، ہے نا؟ کیونکہ ہم لوگ جب سے ہم لوگوں نے اسلام کو اپنی طبیعت کے مطابق سیٹ کر لیا ہے نا، اور شریعت کو چھوڑ دیا ہے، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو آج یہ جو پورا سسٹم ہمیں ایک کافروں سے مطلب بھی برے ہوئے ان کے معاشرے سے بھی گری ہوئی منظر کشی ہمیں کرتا دکھائی دیتا ہے نا، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.